آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی ٹیکس انفارمیشن سبمٹ کروائیں گے، جو کہ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ یو ایس اے سے جو آپ کے ویوز آتے ہیں اس پر اب ٹیکس ہے۔ اگر آپ یہ ٹیکس انفارمیشن نہیں دیتے ہیں تو آپ کو 24% ٹوٹل ارننگ پر ٹیکس دینا پڑے گا، اور یہ انفارمیشن آپ نے 31 مئی سے پہلے دینی ہے۔ تو ہم آپ کو آج اس کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ انفارمیشن دینی ہے۔ یہ ایک ای میل آئی ہوئی ہے مجھے، اس میں انہوں نے سارا لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور ای میل آئی ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ 31 مئی 2021 سے پہلے اپنی ٹیکس کی انفارمیشن دے دیں تاکہ آپ کو پورے کے پورے ریونیو پر 24% ٹیکس نہ لگے۔ اس کے بعد پھر مجھے ایک تیسری ای میل آئی ہے، اور اس ای میل میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ہم آپ کو پروسیس سکھاتے ہیں۔ یہ سبمٹ ٹیکس انفو لکھا ہوا ہے، آپ نے اس سبمٹ ٹیکس انفو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ یہاں سے آپ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے سائن ان ٹو یور ایڈسنس اکاؤنٹ۔ یہاں سے آپ نے سائن ان کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ ایڈسنس اکاؤنٹ پہ لاگ ان ہو جائیں گے۔ میں چونکہ یہاں پر آلریڈی لاگ ان ہوں تو مجھے پاسورڈ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ کو یہاں پہ اپنا ای میل اور پاسورڈ دینا پڑے گا۔ یہ ساری ڈیٹیل ہے اس میں ایڈسنس اکاؤنٹ کی۔ اس کے بعد آپ پیمنٹس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ڈیٹیل سامنے آ جائے گی۔ پھر یہ ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے کہ مینیج ٹیکس انفو۔ مینیج ٹیکس انفو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اب اس میں آپ نیچے دیکھیں تو ایڈ ٹیکس انفو لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے۔ میں جب اس ایڈ ٹیکس انفو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایک نئی ونڈو میرے سامنے اوپن ہو جاتی ہے، اور وہاں پر مجھ سے پاسورڈ مانگا جاتا ہے۔ پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی انفارمیشن آ جائے گی، یونائٹڈ سیلز ٹیکس انفو۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انڈیویجول اکاؤنٹ ہے یا نان انڈیویجول۔ تو چونکہ میرا انڈیویجول اکاؤنٹ ہے تو میں نے انڈیویجول پہ کلک کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ایس اے کے سٹیزن ہیں یا نہیں، تو میں نہیں ہوں، اس لیے میں نو کر دوں گا۔ اسی طرح آپ نے بھی ایسی ہی انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کا انڈیویجول اکاؤنٹ ہے اور آپ یو ایس اے کے سٹیزن نہیں ہیں۔ تو یہ نیچے لکھا ہے کہ سلیکٹ W8 ٹیکس فرام ٹائپ۔ تو انڈیویجول اکاؤنٹ جس طرح کے ہم ہیں، ہمارے لیے یہ اوپر جو لکھا ہوا ہے W8BEN، ہم نے اس پر کلک کرنا ہے۔ نان یو ایس انڈیویجول اینڈ وڈ آلسو بی یوز ٹو کلیم ٹیکس ٹریٹی بینیفٹس، یعنی پاکستان اور یو ایس اے کے درمیان چونکہ ٹیکس ٹریٹی بینیفٹس ہیں تو اس لیے ہم نے اوپر والے کو سلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دینا ہے۔ W8 فارم پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کی انفارمیشن سامنے آتی ہیں۔ سب سے اوپر یہ دیکھیں میرا نام لکھا ہوا ہے ٹیکس آئیڈینٹی میں، چونکہ وہ آلریڈی ایڈسنس کے پاس ہے تو وہ میرا نام ہی آئے گا۔ اس کے بعد DBA ڈوئنگ بزنس ایز، تو اس کا مطلب ہے میں بزنس نہیں کرتا، تو اس طرح کی کوئی چیز مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، کسی بھی فارن کنٹری کے لیے اگر آپ نے ٹیکس انفارمیشن دینی ہے تو آپ نے پاکستان کا شناختی کارڈ نمبر، ID کارڈ نمبر دینا ہوگا۔ یہاں پر اب آپ نے کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے، تو چونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں اس وقت تو میں نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ پوری لسٹ گیون ہے کنٹریز کی، میں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا۔ تو اب میں یہاں پر اپنا فورن ٹیکس انفارمیشن نمبر یعنی اپنا ID کارڈ نمبر انٹر کروں گا۔ چونکہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ڈسکلوزیبل نہیں ہوتا تو اس لیے آپ کے سامنے میں اس کو بلر کر دیتا ہوں، لیکن میں نے اپنا ID کارڈ نمبر انٹر کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں۔
نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کی میری مکمل انفارمیشن آ جائے گی، نیم آف انڈیویژول، کسٹمر، کنٹری اور فارن ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ اس کے بعد نیچے اب لکھا ہوا ہے کہ پرماننٹ ریزیڈینشیل ایڈریس۔ یہاں پر میں نے وہ والا ایڈریس لکھنا ہے جو میرا آلریڈی ایڈسنس اکاؤنٹ میں ہے، تو میں پیمنٹس کے اوپر کلک کروں گا۔ یہ میں نے ایک اور ونڈو اوپن کی ہے وہاں، اور مینیج سیٹنگز پہ کلک کروں گا تو وہاں پر میری ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ جس طرح یہ دیکھیں نیم اینڈ ایڈریس میں ایڈریس آ رہا ہے، تو اس کو میں ایڈٹ پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے ایڈریس لائن نمبر 1 آ جائے گی۔ اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گا تاکہ کسی بھی قسم کا ڈفرینس نہ ہو، اور وہاں جا کر میں پیسٹ کر دوں گا اپنی ٹیکس انفارمیشن والی W8 فارم میں۔ اور اسی طرح لائن نمبر 2 ہے، اس کو بھی کاپی اور وہاں پہ لے جا کے پیسٹ۔ اس کے بعد سٹی کو بھی یہاں سے کاپی کروں گا، اور اس کے بعد پوسٹل کوڈ ہے، یہ پوسٹل کوڈ بھی میں وہاں سے کاپی کر کے یہاں پر انٹر کر دوں گا۔ تو اس طرح میرا ایڈریس کا آپشن بھی فل ہو گیا، اور میلنگ ایڈریس از سیم ایز پرماننٹ ایڈریس۔ اگر میں اپنا میلنگ ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس سیم رکھنا چاہتا ہوں تو وہ بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنا میلنگ ایڈریس ڈیفرنٹ رکھنا ہے اور اپنا پرماننٹ ایڈریس ڈیفرنٹ رکھنا ہے، جیسے ID کارڈ میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ کا میلنگ ایڈریس اور ہے اور آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور ہے، تو آپ یہاں پہ میلنگ ایڈریس ڈیفرنٹ لکھ سکتے ہیں، نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان، پھر ایڈریس لائن نمبر 1۔ لیکن چونکہ میرا ایڈریس سیم ہے تو میں اسی باکس پر کلک کر دوں گا، جس کو چیک کر دوں گا تو میرا ایڈریس سیم آ جائے گا۔ اس باکس کو چیک کرنے کے بعد نیکسٹ پر کلک کریں تو یہ آپ کے 2 آپشنز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ایڈریس کا بھی اور ٹیکس آئیڈینٹیٹی کا بھی۔ اب ہے ٹیکس ٹریٹی، چونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیکس ٹریٹی ہے تو میں یس پر کلک کر دوں گا، اور آپ دیکھیں نیچے کنٹری اور ریجن دیا ہوا ہے، تو اس میں اب اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ان تمام کنٹریز کی لسٹ اوپن ہو جائے گی جس کے ساتھ USA کا ایگریمنٹ ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر پاکستان کا نام آ گیا، تو میں پاکستان پہ کلک کر دیتا ہوں تو آٹومیٹیکلی یہ میرے سامنے آ گیا۔ اب نیچے 3 مختلف قسم کے آپشنز دیے ہوئے ہیں اسپیشل ریٹس اینڈ کنڈیشنز کے۔ You may exempt or have taxes withheld at a reduced rate or certain income types earned with the US۔ تو اس میں پہلی ٹائپ ہے سروس سچ ایز ایڈسنس، جیسے کہ ہم ایڈسنس کی سروسز کو یوز کر رہے ہیں یوٹیوب کی۔ تو اس باکس کو جب میں چیک کروں گا، اس پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے 2 ڈراپ ڈاؤن باکسز آ جائیں گے۔ اس میں پہلے پہ لکھا ہے آرٹیکل 3 اینڈ پیراگراف 2، دوسرے پہ لکھا ہے 0% ریڈیوسڈ ٹریٹی ریٹ، جو کہ ہمارا پاکستان اور USA کا آپس میں ہے، تو اس میں میں کلک کر دوں گا۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں ریزن محمد آصف جاوید میٹس دا ٹرم آف دا ٹریٹی آرٹیکل ایز اے ٹیکس ریزیڈنٹ آف دا کنٹری ریجن آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اس کو بھی میں چیک کر دوں گا کیونکہ پاکستان اور USA کا آپس میں ٹیکس ٹریٹی ہے، اس سے ہمیں ریڈیوسڈ ریٹ اپلائی ہوتا ہے ہم پر۔ تو اس کے علاوہ یہ جو 2 مزید آپشنز دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، ان کو بھی چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آرٹیکلز اینڈ پیراگراف کے باکس کو کلک کر کے وہاں پہ آرٹیکل 3 اینڈ پیراگراف 2 کو سلیکٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے موشن پکچر اینڈ TV رائلٹیز سچ ایز سرٹن یوٹیوب موویز ایٹسٹرا، اس کو بھی آپ نے چیک کر کے دونوں کو فل کر لینا ہے، اور یہاں پر آپ کو کسی قسم کی ٹریٹی نہیں ملے گی کیونکہ نو ٹریٹی کا آپشن ہے۔ تو اس میں ریزن محمد آصف جاوید یہ میرا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس کو بھی آپ نے چیک کر دینا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹریٹی نہیں ملے گی کیونکہ ٹریٹی ہے نہیں، تو ریڈیوس ریٹ اپلائی نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے ادر کاپی رائٹ رائلٹیز، یعنی اگر آپ کے یوٹیوب ویڈیوز کو کوئی اور یوز کرتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ اپنے رائلٹی کلیم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نیکسٹ کر دیں۔
نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کے 3 آپشنز کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آپ اپنی کمپلیٹ جو ڈیٹیل آپ نے انٹر کی ہیں اس کو آپ پریویو کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پریویو پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ فارم کمپلیٹ اوپن ہو جائے گا، جس میں آپ نے جو انٹر کی ہیں اپنی انفارمیشن وہ ساری لکھی ہوں گی، اور آپ کو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اس کو چیک کر دیں، چیک کرنے کے بعد نیکسٹ کریں تو آپ کی انفارمیشن کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اور اس سے آپ ایڈسنس کے ساتھ اپنی ٹیکس کی انفارمیشن کمپلیٹلی شیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپشن نمبر 5 ہے سرٹیفکیشن۔ اس کے بعد آپ نے فل لینتھ نیم اپنا لکھنا ہے یہاں پر سرٹیفکیشن میں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو فارم فل کیا ہے یہ آپ نے خود فل کیا ہے یا آپ اپنے بہاف پہ کسی اور سے فل کروا رہے ہیں۔ تو چونکہ میں نے یہ فارم خود فل کیا ہے تو اس لیے میں آپشن نمبر 1 کو چوز کروں گا، یس آئی ایم دا پرسن لسٹڈ ان دا سگنیچر سیکشن اینڈ این کمپلیٹنگ دس فارم آن مائی آن بیہاف۔ اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو آرٹیکل نمبر 6 سٹارٹ ہو جائے گا، ایکٹیویٹیز اینڈ سروسز پرفارمڈ ان یو ایس ایز ایفیڈیوٹ۔ ایکٹیویٹیز اینڈ سروسز پرفارمڈ ان دا یو ایس، تو چونکہ میں یو ایس میں پرفارم نہیں کر رہا تو اس کا جو پہلا آپشن ہے اس کو میں نو کر دوں گا۔ اسٹیٹس چینجز ایفیڈیوٹ میں اب 2 آپشنز آ رہے ہیں کہ آئی ایم پرووائڈنگ ٹیکس انفارمیشن فار اے نیو اور ایگزسٹنگ پیمنٹ پروفائل دیٹ ہیز ناٹ ریسیوڈ پیمنٹس۔ تو میں نے تو ابھی تک کسی قسم کی پیمنٹ ریسیو نہیں کی ہے، تو میں اس میں کون سے آپشن کو چوز کروں گا؟ آئی ایم پرووائڈنگ ٹیکس انفو فار این ایگزسٹنگ پیمنٹ پروفائل دیٹ ہیز پریویسلی ریسیو پیمنٹ، نو۔ تو جو پہلا آپشن ہے میں نے اس پر کلک کر دینا ہے، چونکہ میں نے ابھی تک کوئی پیمنٹ ریسیو نہیں کی ہے۔ جس نے ابھی پہلے پیمنٹ ریسیو کی ہو تو اس نے دوسرے آپشن پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میں سبمٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ فارم مکمل طور پہ سبمٹ ہو گیا۔ فارم مکمل طور پر سبمٹ ہو جانے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا۔ فارم W8BEN اپرووڈ ہو گیا ہے، فارم W8BEN موشن پکچر اینڈ ٹی وی کلیمڈ ہے، اور کاپی رائٹ بھی کلیمڈ ہے، اور سروسز بھی کلیمڈ ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی پوری انفارمیشن یوٹیوب کے ایڈسنس اکاؤنٹ میں انٹر کر دی ہیں۔